یعنی خدا سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا، احتجاج کوئی نہیں کرتا، پتھر یہ نہیں کہتا میں پتھر کیوں. رحمانیت میں ہے جو نہا فضل کا رواج، اشیاء کی خصلوں سب معافی لے کر ایک درود کی ضرورت ہے. رحمانیت میں ہے جو نہا فضل کا رواج، اشیاء کی خصلتوں میں نہیں ہوئے احتجاج. اشیاء کی خصلتوں میں نہیں ہوئے احتجاج، یکساں ہے اس کا فضل سفید و سیاہ پر، ہر شے میں اس کی فیض رسانی ہے اندراج. پیغام ہے مستفیض جو کون و مکان میں ہے، ہر ذرہ حقیر بھی اس کی اما میں ہے. ہر ذرہ حقیر بھی. اب یہ تین بند جو آپ کنٹینیو سنیں گے، یہ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ شاعری لکھ سکتے ہیں، مفسرین شاید اس طرح نہ لکھیں. ہر ذرہ حقیر بھی اس کی اما میں ہے. بالکل پوئٹری ہے. ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان، ایک تخم، ایک بیج چھوٹا سا، ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان، گویا ہے بند کتنے خزانوں کے درمیان. ایک تخم ہے، یہ تین دیکھیے، جو خاک کے دانوں کے درمیان، گویا ہے بند کتنے خزانوں کے درمیان. ایک دست فضل ہے جو پس مدت وجود، ایک دست فضل ہے جو پس مدت وجود، خودکار کوئی رو ہے چٹانوں کے درمیان. آٹومیٹک خودکار کوئی رو ہے چٹانوں کے درمیان. دیکھیے بیچ کا بات ہے، لے کر خود اپنی ذات سے جوہر یقین کا، لے کر خود اپنی ذات سے جوہر یقین کا، کرتا ہے پڑھ کے چاک گریباں زمین. لے کر خود اپنی ذات سے جوہر یقین کا، کرتا ہے بڑھ کے چاک گریباں زمین کا. مجھے کہتے ہیں شعر میں تو علامتیں ہوتی ہیں کہ خدا کا کرم کہاں کا ہوا ہے. میں نے مثال دی ہے. مثال شعر میں ہم دیتے ہیں کسی اور حوالے سے، ٹوٹے ہوئے لوگ، مجبور انسان، غریب. خدا کی رحمانیت سب کے لیے ہے. دیکھیے، دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں، دریا کی وہ زمین جو ہے، جسے کبھی روشنی دیکھی، دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں، کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں. دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں، کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں. بیگانہ خروش نہ سمجھو مگر اسے، پروان یہ چڑھی ہے تلاتم کی چھاؤں میں. دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں، کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں. بیگانہ خروش نہ سمجھو مگر اسے، پروان یہ چڑھی ہے تلاتم کی چھاؤں میں. بیٹھے بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے. یہ زمرہ ہے. بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے، اور اٹھے تو زلزلوں سے یہ دریا اچھال دے. اٹھے تو زلزلوں سے یہ بھائی ہم اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں، چھوٹی قوموں میں جب اس کا کرم ہوتا ہے تو بڑے بڑے سپر پاور سے وہ مقابلہ کر لیتی ہے. شاید اس زبان میں کہتا ہے، اس زبان میں لکھا ہے، اٹھے تو زلزلوں سے یہ دریا اچھال دے. اس سلسلے کا آخر بندے کی، ہاں وہ حباب، ایک چھوٹا سا بلبلا، ہاں وہ حباب جس کی مخالف ہوا بھی ہو. ہاں وہ حباب، ہاں وہ حباب جس کی مخالف ہوا بھی ہو، موجوں کے جو فشار بلا میں گھرا بھی ہو. کاٹی ہو جس نے عمر تھپیڑوں کے درمیان، جو بحر کے جلال سے خود آشنا بھی ہو. گرچہ جلال بحر تلا ہو بگاڑ پر، اور خیمہ کرے وہ نظم تلاتم کی باڑ پر. تلاتم کی باڑ پر. یوم الدین، یہ جو لغت میں دین کا مطلب جزا میں ہے، نقطہ جو خاص ہے وہ اسی کی ادا میں ہے. جس ابتدا میں ہم ہیں یہ دنیا کا یوم ہے، جو یوم دین ہے وہ اسی انتہا میں ہے. جو یوم دین ہے وہ اسی انتہا میں ہے.
لو انتہا میں رجت و تجدید دیکھنا اور نقطے میں یوں سمٹتی ہے تمہید دیکھنا نقطے میں یوں سمٹتی ہے تمہید دیکھنا مالک وہی ہے بس میں تفسیر کے اختتام دوں مالک توجہ کیجیے مالک وہی ہے ملک وہی ہے دین سجدہ اسی کو زیب وہی زیب ساجدین تشکیل ابدیت ہے جو ایاک نعبدو سجدہ اسی کو زیب وہی زیب ساجدین تشکیل ابدیت ہے جو ایاک نعبدو تکمیل ابدیت ہے وہ ایاک نستعین نستعین آیت ہے ابدیت کا اساسہ لیے ہوئے آئین بندگی ہے خلاصہ لیے ہوئے آئین بندگی ہے ایاک نعبدو ازلی ابتدائیہ ایاک نستعین دل التجائیہ ایاک نعبدو سے حد ذالین تک پیرائے بیان سراسر دعائیہ پیرائے بیان سراسر دعائیہ اصل و اصول و تمت و تکمیل ہے یہی روشن ہے جو لہو میں وہ قندیل ہے یہی تفسیر تقریبا ختم ہوئی یہ دہر ہے بس یہ 5-7 پڑھوں پھر انشاءاللہ کروں یہ دہر ہے جو پرتب قندیل کن فکاں گھنگور تیرگی کے ہے ڈیروں کا ایک جہاں اس بے تعلقی کی فضا میں یہ آیتیں ایک رابطہ ہے بندہ و خالق کے درمیان اس بے تعلقی کی فضا میں یہ آیتیں ایک رابطہ ہے بندہ و خالق کے درمیان دیکھیے گا یہ ربط ہے جو ساری خدائی لیے ہوئے ہر شخص کی دعا ہوتی ہے میں اس کا مجھے دیکھیے یہ ربط ہے جو ساری خدائی لیے ہوئے وزن دعا ہے اس نے رسائی لیے وزن دعا ہے اس نے رسائی لیے ہوئے پروا صبا نبات نمو شاخ برگ گل پروا صبا نبات نمو شاخ برگ گل قطرہ بخار سائقہ برکھا دھنک کے کل دھڑکن نفس حیات قضا آسمان زمین ہر ریشہ نبات و جمادات جزو و کل اور وہ بھی جو ابھی پس تخلیق لا میں ہے یہ ساری کائنات حصار دعا میں یہ ساری کائنات حصار دعا میں ہے سب کے لیے یہ ربط دعا رب سے ارتباط انسان کے لیے ہے شرف گیر یہ بساط کتنی شرف نصاب دعا ہے زبان پر گویا کہ انتہائی دعا اہدنا الصراط گویا کہ انتہائی دعا اہدنا الصراط ہے رحمتیں اس ایک خدائے عظیم پر ہے رحمتیں اس ایک دعائے عظیم پر قائم رہے قیام خط مستقیم قائم رہے قیام اس راہ مستقیم کو ان سے ملا یہ بھی مجبوری اختلاف ہے مختلف عقائد میں کہ وہ کون ہیں جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے اس راہ مستقیم کو ان سے ملا نصاب جو رب کی نعمتوں سے ہوئے شارح کتاب وہ کون ہے کہ رب سے ملی جن کو نعمتیں آیات کبریاء کو بھی جن سے رہا خطاب مخاطب وہ کون ہے جن سے رہا خطاب مخاطب وہ کون ہے حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہے حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہے سورہ نساء کی وہ ایک آیہ مبین پہلے ہے جس میں ذکر نبیین و مرسلین صدیق و صادقین ہے پھر انبیاء کے بعد پھر ہے جماعت شہداء پھر ہے صالحین نعمت سے منسلک یہ گروہ نعیم ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم جو رہے مستقیم ہے